اگر نیت باندھیں گے یہاں تو نماز ہو جائے گی، اور نیت باندھے یہاں نماز ہو جائے گی، اور نیت باندھے ناف پر تو نماز ہو جائے گی۔ رفع دین کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی۔ اور جو مسائل ہیں، جب یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کے کام چل رہا ہے تو ان مسائل کی بنیاد پر نفرت کو پھیلانا، ان مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ذات اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ محمد رسول اللہ کے دین کا حصہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا حصہ نہیں۔ دو باتیں نبی علیہ السلام نے صاف کہی ہیں، آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، نقصان مت کیجیے۔ آپ کسی کو سہارا نہیں دے سکتے، دھکا مت ماریے۔ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، برائی مت کیجیے۔ آپ پہلے خود دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اسلام آج کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا دین ہے آج۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دولت زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ تعداد زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ ان کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر آپ کی نماز، آپ کی عبادات آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی تو آپ خالی آدمی ہیں۔ اگر آپ کی عبادات آپ کے ضمیر کو زندہ رکھتی تو پھر آپ ایک بہترین انسان بننے کے حقدار ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں میری آپ سے کہنے کی بات یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بات کہی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ دینی ہے دوسرے کو۔ اسلام کا مطلب سلامتی، سلامتی کا مطلب سکون۔ اب مثال کے طور پر ہمارا کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی، کوئی جینی بھائی، کوئی بودھی بھائی، کوئی عیسائی بھائی اپنے مذہب کا لباس پہن کے اپنے مذہب کے طریقے سے آپ سے ملتا ہے تو آپ کے دل میں اگر اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ سلامتی کے پیغمبر نہیں ہیں۔ آپ دوسرے کو اگر اس کے حلیے کے مطابق انسان ہی تسلیم نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو تسلیم کیا ہے نا جی، تمام لوگوں کو تسلیم کیا ہے ان کے حلیے کے مطابق، ان کے رنگ کے مطابق، ان کی زبان کے مطابق۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی گلشن میں سارے پیڑ پودے ایک ہی رنگ کے ہوں۔ ہمیں اپنے دین میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کائنات کا ہر فرد مسلمان ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ کائنات کا ہر فرد اس بات کو تسلیم کر لے کہ میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں وہ بے ایمان نہیں ہیں، میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں ان کی آنکھوں میں بدماشی نہیں، میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں ان کا کردار کھوٹا نہیں ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا دائرہ، بہت سارے لوگ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اتنے میں اکثر پنجابی کہنا ہونا اسی اتنے جتنے گردوارا صاحب ہے، مسجد ہے، مندر ہے، تو ساری جگہ شام کو جو دعا ہوتی ہے نا وہ سربت دے پلے دی ہوندی ہے۔ سربت مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ پورے عالم پر رحمت فرما، کرتے نا دعا کہ اللہ پورے عالم پر رحمت فرما۔ تو ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ جو پورا عالم ہے اس میں سے ہماری دنیا کتنی بڑی ہے؟ یہ جو پورا عالم ہے نا اس میں سے جو ہماری دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ آپ موبائل پہ لکھیے نوٹ بک میں یا قلم اٹھا لیجئے، اپنی دنیا کے لوگوں کا نام لکھیں، میرا دعویٰ ہے کہ 200-250 سے زیادہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کی دنیا میں کون ہے؟ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی، آپ کے اسکول کے فرینڈ، آپ کے کالج کے فرینڈ، آپ کے بزنس کے فرینڈ، آپ کے محلے دار، یا 2-4 ادھر ادھر سے کچھ آن لائن بن گئے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی دنیا کو اکٹھا کرو گے تو 200-250, 400, 500 سے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ اب یہ دعا کرتا ہے بیٹھا ہوا یا اللہ پوری دنیا پر رحمت کر دے، رحمت پوری دنیا کے لیے مانگ رہا ہے اور ان 250 لوگوں میں سے 240 سے اس کی بنتی نہیں۔ یہ 250 میں سے 240 سے اس کی ناراضگی ہے، 240 سے دشمنیاں ہیں، حسد ہے، برائیاں ہیں۔ او بھائی اپنی دنیا تو ٹھیک کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماجک ویوستھا کا ڈھانچہ کائنات کو دیا وہ یہ نہیں کہا کہ تم پورے مجمع کو درست کرنے لگو، یہ حکم دیا اپنے گھر کو اچھا بناؤ۔ ایک شوہر کو پوچھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، ایک بیٹے کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے وتیرا ہے تیرا،
آج کل رواج چل پڑا ہے نا، لوگ ماؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور باپ کے ساتھ ساڈے پنجابی چ پیو نوں اسی لانے دار کہنے ہیں، وہ کہندا بیبے دے نال لگی جانا، باپو نوں گالاں کڈی جانی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں کے پیروں کے نیچے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس کو کھول کے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان جیسا طاقتور آدمی اسلامی اتہاس میں کوئی دوسرا نہیں۔ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نیت باندھ لی، عام وقت میں نماز جماعت نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت کا جو پی اے تھا اس نے حضرت کے کان میں کہنا شروع کیا، جناب یہ بڑا تکڑا سیٹ ہے اور یہ بڑا سخی ہے، بڑا ایماندار ہے اور یہ لوگوں سے بڑا پیسہ بانٹتا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، مطلب تعریف کر رہا تھا۔ اب عمر تو عمر ہی ہے، عمر بن خطاب کے سامنے تو ان کا تو نظریہ ہی اور ہے۔ فرمایا اچھا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے پی اے کی گدی پہ دبا کے مارا، فرمایا بھاگ کے جاؤ۔ یا امیر المومنین کہاں جائیں؟ فرمایا اس کے امی ابو سے پوچھو یہ اچھا ہے کہ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ گنڈا بدماش ہے تو ساری دنیا کہتی رہے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ گنڈا ہی ہے۔ سماجک ویوستھا کا تانا بانا، آپ لوگ دوسروں کے بچوں کی جپیاں پپیاں، کسی کا بچہ مل جائے گا نا، واہ جی واہ بیٹا کمال کر دیا، اپنے بچوں کو گالیاں۔ اللہ نے آپ کو ان کا کفیل بنایا ہے۔ جو ظالم ماں باپ ہے وہ بھی سنو، صرف یہی تھوڑی کہ ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دے رکھا ہے تمہیں ان کا کفیل بنایا۔ کس نے کہا کہ ان پہ ظلم کرو؟ کیا تم نے اپنے بچوں کے لیے کبھی گھوڑ سواری بن کے کندھے نیچے ہی نہیں کیے؟ محمد رسول اللہ نے یتیم کے بچے کو بھی اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا ہے۔ آپ کبھی ان سے بیٹھ کے دوستی کی باتیں ہی نہیں کرتے، آپ کبھی اپنے والد کے ساتھ گلے ہی نہیں ملتے، آپ کبھی اپنے دوستوں سے دکھ سکھ بانٹتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سماجک ویوستھا آپ کی ناکام ہے تو آپ دکھاوے کے دیندار ہیں، اگر آپ کی سماجک ویوستھا درست ہے۔ اب اس سماج میں چاہے مسلمان آپ کے دوست ہیں، چاہے ہندو دوست ہیں، چاہے سکھ دوست ہیں یا جینی بودھی عیسائی جو بھی، اگر آپ کی سماجک ویوستھا میں صرف منہ لحاظ ہے اور آپ نیچے تک زمین پر نہیں اترے ہوئے، خوشی میں آپ خوش نہیں ہوتے، دوسرے کے غم میں آپ شریک نہیں ہوتے، تو پھر ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں ابھی میں نے کی ہیں آپ لوگوں سے اس لیے کی ہیں، خاص کر آپ اپنی اپنی جگہ آئیڈیل ہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کس کس عہدے پہ ہیں، لیکن میں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ آئیڈیل ہیں۔ اب وہ چاہے 100 لوگوں کے آئیڈیل ہیں، چاہے 500 لوگوں کے آئیڈیل ہیں، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے آئیڈیل ہیں، چاہے وہ آفس والوں کے آئیڈیل ہیں، چاہے وہ بازار کے آئیڈیل ہیں، لیکن آپ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو کبھی آج رات کو ایک سیلفی اپنی کھینچ کے اچھی طرح اس فوٹو کو دیکھنا ہے کہ اس فوٹو میں کوئی بددیانت آدمی تو نہیں ہے، اس تصویر کے پیچھے کسی منافق کی ذہنیت تو نہیں، ان آنکھوں میں کسی بیٹی کے لیے زنا کا ارادہ تو نہیں ہے، ان آنکھوں میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، ان آنکھوں کے اندر کسی کے لیے برائی تو نہیں چھپی ہوئی۔ ایک دفعہ اس تصویر کو دیکھنا ہے اور پھر اس میں جو خامیاں ہیں، اب تو اے آئی کا دور آ گیا نا جی، اب اس تصویر میں جو خامیاں ہیں، جو آپ کی تصویر ہے جس کو آپ نہیں دیکھنا ہے اور آپ اس کو پینٹنگ کر کے اچھا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر زبان خراب ہے تو میٹھا بولیں، آنکھیں دوسروں کی بیٹیوں پر روزانہ غلط جاتی ہیں تو ان کو جھکانا سکھائیں، دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد ہے تو اس میں دعائیں ڈالیں انہی لوگوں کے لیے جن سے آپ حسد کرتے ہیں۔ اگر کہیں کسی سے ٹھگی ماری ہوئی ہے تو اس سے بھی اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اپنی تصویر کو اگر آپ صاف کر لیں گے تو باقی رشتے تانے بانے تو یہی رہ جانے والے ہیں۔ یہ اگر تصویر صاف ہو جائے گی تو جنازے میں لوگوں کی تعداد بھی اور قبر میں پھر اللہ کی مدد بھی آپ کو اس بات کے لیے خوشی کا پیغام دے گی کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے عزت کی زندگی گزاری ہے، خوشگوار زندگی گزاری ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کی برائی نہیں کرتا بلکہ لوگ آپ کو یاد کر کے آنکھیں نم کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دمنگائی تو ساری یہی رہ جانی ہے۔
ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت یہی ہے. کون سی؟ پازیٹیو رہنا. وہ بدترین حالات میں بھی پازیٹیو تھے. ابو جہل نے جس دن حملہ کیا پازیٹیو تھے. مکہ سے ہجرت کرنی پڑی پازیٹیو تھے. مدینہ پہنچے یہودیوں نے سازش کی پازیٹیو تھے. بدر میں اندر اتنا بڑا حملہ ہوا پازیٹیو تھے. خندق کی جنگ میں لوگوں نے آ کے مارنا چاہا پازیٹیو تھے. اور پھر جب اللہ نے ان کو طاقت دے دی اور پھر جب ان کا تخت خانہ کعبہ کے سامنے لگایا گیا اور وہ قلم لے کے بیٹھے مقدمے پیش کیے گئے. جب ابو جہل کا بیٹا آیا جس نے چچا کو قتل کیا, جس نے سیدنا سمیہ کے ٹکڑے کیے, جس نے عمار بن یاسر کو مارا ہے, جس نے سیدنا انس پر تشدد کیا, جنہوں نے حبیب بن زید کی کھال ادھیڑی, جب وہ آئے ہیں نا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ. وہ صحابہ کے آنسو آ گئے تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, خدا کے لیے اس کا باپ کا نام لے کے اس کو تانا نہ مارنا. لوگ رو پڑے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ کا بدترین دشمن کا بیٹا آ رہا ہے, اور بیٹا بھی وہ جو بدر میں آپ کی مخالفت میں تھا, جو احد میں آپ کی مخالفت میں تھا. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, کیونکہ اب وہ ہمارے گھر آ رہا ہے, اب وہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے, تو ہمارے پاس تو معافی کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ امت کے لیے ہے ہی نہیں. تو کیا آپ معاف کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماتحتوں کو معاف کرتے ہیں؟ آپ کے کچھ غلطیوں پر اپنی بیوی کو معاف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو معاف کرنے کا مادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کو معاف کرنے کا مادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ سماجی ویوستھا میں اتنی طاقت ہے آپ میں کہ آپ کا دل بہت بڑا ہو؟ ہم نے تو ایک ڈائلاگ بنا لیا پوری دنیا میں. یہاں بنگالی میں ہوگا, ہمارے یہاں پنجابی, وہ کہنا میں جو کہنا منہ تے ہی کہہ دینا. لوگوں نے ڈائلاگ بنا لیا کہ میں تو جو کہنا ہے منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں. اب یہ جو ڈائلاگ ہے, جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں منہ پر کہہ دیتا ہوں, اس سے بڑا بے ایمان, اس سے بڑا دھوکے باز, اس سے بڑا ڈرامے باز, اس سے بڑا بدبخت کوئی دوسرا نہیں. کیوں؟ اگر یہ منہ پہ کہنے کی ہمت رکھتا تو یہ تمہیں بتاتا کہ میں فلاں کی بیٹی کا نمبر لینے کے چکر میں ہوں, یہ بتاتا کہ میں نے فلاں کی ماں کے ساتھ زنا کا ارادہ بنایا, یہ بتاتا کہ میں نے اپنی بہن کا جائیداد میں حصہ مار رکھا ہے, یہ بتاتا کہ میں پڑوسی کے مرنے کے انتظار میں ہوں کہ بیٹے لڑیں گے تو یہ مکان خریدوں گا. کیونکہ اپنے عیب چھپاتا ہے, دوسروں کے عیب بتاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ شر پسند ہے, یہ سچ بولنے والا نہیں. اگر یہ سچ بولتا تو پہلے اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے رکھتا. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے میرے اللہ جی؟ فرمایا ان کے لیے جو دوسروں کی چغلیاں کرتے, دوسروں کے عیب تلاش کرتے, پھر ان کو آگے سپلائی کرتے. تو آج کی اس مجلس میں یہ جتنے آئیڈیل بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تمام حضرات, آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ زندگی خوشگوار ہے, آپ اپنی جگہ بڑے نیک ہیں, بڑے معتبر ہیں. آپ سے امت یہ چاہتی ہے, امت میں سارے ہی ہیں. کنور مہندر سنگھ بیدی نے ایک شعر کہا کہ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نبی علیہ السلام تو ان کی امت میں ساری کائنات ہے. تو آپ امت کے حق میں اگر اچھے بنیں گے, آپ کو دیکھ کے اگر آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کے دوست, ان میں اگر تبدیلی آنے لگے گی تو نجات کے لیے بس یہی کمائی کافی ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو کچھ لائیں گے تبدیلی اللہ نے چاہے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.